الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ العظیم۔ ناظرین محترم، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کے بعد اس کائنات میں سب سے بلند و بالا ہے، اور ہر مسلمان کا اس کے اوپر مکمل ایمان اور عقیدہ ہے، اور تمام کی تمام امت روز اول سے آج تک اس بات کے اوپر بالکل متحد اور مجتمع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے، اور قرآن کے حکم کی سرتابی کون کر سکتا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، صاحب ایمان ہوں، تو قرآن کے واضح حکم کی سرتابی کیسے کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حدیث کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں سورہ احزاب نے اللہ نے حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے آخری نبی ہیں، نبوت کا سلسلہ ان کے اوپر ختم ہو گیا ہے اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بتا دیا تھا کہ میرے بعد جھوٹے مدعیان نبوت میدان میں آئیں گے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ خائب و خاسر کر دے گا۔ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر نمودار ہوئے تو صحابہ کرام کا ایمان زندہ تھا، ان کی غیرت ایمانی زندہ تھی، ان میں سے سب جتنے بھی تھے ایک ایک کو انہوں نے ختم کیا، اور ایک شخص ان میں سے ایسا تھا طلحہ بن خویلد اسدی، کہ جس نے پھر توبہ کر لی، سچی توبہ کر لی، اور پھر اس کے بعد وہ جہاد میں بھی شریک رہا، اور واقعتاً اس نے جو توبہ کی تو اللہ نے اس کی توبہ کو قبول بھی کر لیا۔ باقی سب کے سب جو ہیں وہ بہت برے انجام سے دوچار ہوئے۔ بعد کے زمانے میں بھی جن جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ذلیل و رسوا کیا ہے۔ بر صغیر میں انگریزوں کی حکومت تھی، گزشتہ صدی کے دوران میں انہوں نے یہاں پر بہت کچھ کیا، اپنے تہذیب کو یہاں پھیلانے کے لیے، اپنے استعمار کے اثرات کو یہاں پر قائم کرنے کے لیے، دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بہت ہی بڑا اور خطرناک فتنہ یہ پیدا کیا کہ اپنے ایک وفادار غلام کو اپنے حکم کے مطابق اپنی سرپرستی میں نبوت کا دعویٰ کرنے کا انہوں نے یہ ترغیب دی، اور غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ غلام احمد قادیانی کی نبوت کے دعویٰ کرنے کے بعد پوری امت نے اس کے اس دعوے کے خلاف یک زبان آواز اٹھائی، علماء نے آواز اٹھائی، مذہبی اور دینی تنظیموں نے آواز اٹھائی، تمام اسکالرز نے آواز اٹھائی، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو مفادات کی خاطر اس کے ساتھ تھے اور انگریز ان کی سرپرستی کر رہے تھے۔ یہ فتنہ چلتا رہا اور اس کے خلاف علماء نے بہت کام کیا بلا شبہ، لیکن ان کے خلاف علمی انداز میں کام جس شخصیت نے کیا وہ جماعت اسلامی کے بانی مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی ہیں، اور ان کی کتاب قادیانی مسئلہ یہ مارچ 1953 میں چھپی۔ مارچ 1953 میں یہ کتاب چھپی، چھوٹا سا کتابچہ ہے، قادیانی مسئلہ، ختم نبوت کے نام سے بھی ایک ان کا کتابچہ اس کے اوپر ہے، اور اس میں انہوں نے پورے دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، اور اس کو ماننے والے جھوٹے ہیں اور اسلام سے خارج ہیں، اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن انگریزوں نے یہ اشتباہ پیدا کیا تھا کہ یہ قادیانی اپنے آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار بھی کہتے تھے، احمدی بھی اپنے آپ کو کہتے تھے، اور ساتھ مسلمان بھی کہتے تھے۔ بلکہ آپ کو اگلی گفتگو میں بتاؤں گا کہ نہ صرف یہ کہ مسلمان اپنے آپ کو کہتے تھے، بلکہ یہ باقی سب لوگوں کو تو اسلام سے خارج سمجھتے تھے۔ جو صحیح مسلمان ہے، اصلی مسلمان ہے، صحیح عقیدہ جن کا، وہ ان کے نزدیک مسلمان نہیں ہے۔ تو سید ابو الاعلیٰ مودودی نے وہ کتابچہ جو لکھا، اس کتابچے کے لکھنے پر مارچ 1953 عیسوی کے اندر ہی یہ ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ ہوا، اور اس وقت کی حکومت نے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا، اور پھر اس کے بعد جزوی مارشل لا لگایا گیا یہاں لاہور میں، اور جماعت اسلامی کے امیر مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی، جماعت اسلامی موجود تھی، اس کے ارکان کارکنان موجود تھے، اس کی تنظیم کا ڈھانچہ موجود تھا، اس کی پبلیکیشنز ہو رہی تھیں، قرآن و سنت کے مطابق وہ اپنی تعلیمات پھیلا رہے تھے۔ مارشل لا لگا، میجر اے گیلانی کی سربراہی میں ایک مارشل لا کورٹ یہاں پر قائم ہوئی،
اور اس میں مولانا مودودی کا مقدمہ، مولانا کو گرفتار کر لیا گیا، انہیں جیل میں ڈال دیا گیا، سی کلاس میں رکھا گیا، اور اس کے بعد ان کے مقدمے کی سماعت بھی جیل کے اندر ہوئی، اور اس سماعت کے بعد فیصلہ جو دیا گیا، یعنی کیا عدالت تھی، اس کو کون عدالت کہتا ہے، عدالت نے فیصلہ دیا کہ مولانا مودودی کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ قادیانیوں نے بڑی خوشیاں منائیں، اسلام دشمن قوتوں نے بڑی خوشیاں منائیں، اہل ایمان کے لیے یہ خبر بہت دردناک تھی۔ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جب یہ خبر پہنچی، انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک، دنیا بھر کے مسلمان اہل علم، اہل شعور وہ سراپا احتجاج بن گئے، اور انڈونیشیا سے لاکھوں افراد نے ٹیلی گرامز بھیجے کہ اگر تمہیں مولانا مودودی کی ضرورت نہیں ہے تو مولانا مودودی کو ہمارے ملک میں بھیج دو۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ ان کے جو قانونی مشیر تھے وہ چودھری نذیر احمد خان مرحوم تھے، انہوں نے اب کیس لڑا، پیش کیا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ فیصلہ کوئی عدالت کے اندر قانون کے مطابق تو ہونا نہیں تھا، نہ وہ کوئی عدالت تھی، سزائے موت سنا دی گئی۔ ان کا خیال تھا کہ جھک جائے گا اب، اور ہم کہیں گے کہ دیکھو یہ قادیانیوں کو غیر مسلم کہنے والا جو اس کا یہ کردار ہے۔ کئی لوگ اور بھی تھے جن کو مقدمات کے اندر پکڑا گیا اور ان کے مقدمات بھی چلے، لیکن ایک شخص جس کو سزائے موت سنا دی گئی جیل کے اندر، وہ سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ مولانا ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ عبدالستار خان نیازی کو بھی سزائے موت دی گئی تھی، لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اسی وقت یہ کہہ دیا، اپنے جماعت کے ساتھیوں کو بھی کہا، 15 سالہ اپنے بیٹے سے ملاقات جب کی تو اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا کوئی فکر نہ کرنا، اگر میں ناموس رسالت پر قربان بھی ہو گیا تو یہ تمہارے لیے اور میرے لیے اور پورے خاندان کے لیے اور پوری جماعت کے لیے اعزاز ہے، اور میں کبھی بھی ان لوگوں کے سامنے رحم کی اپیل نہیں کروں گا۔ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ڈٹ گئے، ڈٹے رہے۔ یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا جو کارنامہ، علمی کارنامہ ہے، یہ قادیانیوں کو بہت کھلتا ہے، اور اس کارنامے کی بنیاد کے اوپر پھر آگے علمی جو کام ہوا ہے، اسی نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا راستہ ہموار کیا۔ میں اس موقع پر آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جذبات سے بالکل بالا تر ہو کر آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں اور غور کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکام کے بعد، قرآن مجید کی محکم آیت کے بعد اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو کیا کوئی مسلمان اس بات کو برداشت کر سکتا ہے کہ وہ اس کی نبوت کو قبول کرے یا اس کی نبوت کو قبول کرنے والوں کو مسلمان سمجھے؟ ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اور امت کا اس بات کے اوپر اجماع ہے، اور اس کے اندر کوئی مسلمان کلمہ گو خواہ اعمال کے لحاظ سے کتنا ہی پیچھے کیوں نہ ہو، اس معاملے میں وہ کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اور آپ کی ختم نبوت کے اوپر کبھی بھی کسی قسم کا سمجھوتا کرنے والے جو ان کو اپنی صفوں میں قبول نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔